اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویکفی فی وجوب المبیت بمناء یتجاوز الکون بها نصف اللیل فلہ الخروج بعدہ منہا ولو الی مکہ۔ بحث ہماری یہ ہو رہی ہے کہ جس بندے نے مینا میں بیتوتا کرنا ہے وہ آدھی رات سے تھوڑا سا گزر جائے تو وہ کافی ہے، آدھی رات سے 4-5 منٹ اوپر ہو جائیں، تھوڑا سا آدھی رات سے گزر جائے، آدھی رات تک نا وہاں واجب ہوتا ہے مینا میں بیتوتا آدھی رات تک ہے، آدھی رات سے تھوڑا سا گزر جائے ٹھیک ہے تو وہاں سے نکل سکتا ہے مینا سے، اگرچہ مکہ کی طرف بھی آنا چاہے، ادھر مسافر خانہ ہے اگر اس کا تو ادھر بھی جا سکتا ہے۔ مینا میں جو رکنا واجب ہے بیتوتا کرنا ہے وہ آدھی رات تک ہے، آدھی رات کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ نکل سکتا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو راتیں مینا میں گزارنی ہیں بیتوتا کرنا ہے تو ان کے دن کو نا مثلا 11 کی رات بیتوتا ہے، 11 کے دن کو وہ جمرات ثلاث جو ہے نا ان کو کنکریاں مارنی ہیں، جمرات ثلاث جمرہ اولا وسطی اور عقبہ کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر 12 کو بھی جو رات ہوگی 12 کی اس میں بیتوتا ہے اور 12 کے دن کو یہ کنکریاں وغیرہ مارنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جناب جو کنکریاں مارنی ہے نا جمرات ثلاث کو اس میں ترتیب واجب ہے، پہلے جمرہ اولا کو مارے گا، پھر وسطی کو مارے گا، پھر جو عقبہ ہے نا اس کو مارے گا۔ اگر یہ عکس کر لے جان بوجھ کر عکس کرے، یعنی کیا مطلب، جس کو آخر میں مارنا ہے اس کو پہلے مار دے، پھر درمیانی کو، پھر جس کو پہلے مارنا تھا اس کو مار دے۔ اگر یہ جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کرے ٹھیک ہے تو اس کی جو رمی ہے نا ساری کی ساری وہ باطل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، صرف وہ پہلے والی جو رمی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، باقی ساری کی ساری باطل ہو جاتی ہے، اور دوسرے تیسرے کو پھر اس کو مارنا پڑتا ہے۔ بھائیو آج کے درس میں کیا کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں مینا میں جو بیتوتا ہے وہ آدھی رات تک ہے، آدھی رات کے بعد بندہ نکل سکتا ہے وہاں سے، اور اس رمی میں جو دن کو کرنی ہوتی ہے جمرات ثلاث کو بیتوتا کی راتوں میں ان میں ترتیب واجب ہے، پہلے نمبر پر پہلے کو مارے گا، پھر درمیانی کو، پھر عقبہ کو۔ اگر عکس کرے گا تو اس کی رمی باطل ہو جاتی ہے، رمی اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ ترتیب حاصل ہو جاتی ہے بے اربع حسیات، اگر کوئی جمرہ اولا کو 4 کنکریاں مار لے اور 4 کنکریاں مارنے کے بعد ٹھیک ہے دوسرے جمرہ کی طرف چلا جائے اس کو مارے تو اب ترتیب ہے، اب یہ رمی باطل نہیں ہوگی، دوسرے کو مکمل کر کے پہلے کو جس کو 4 ماری آ کر مکمل کر سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی مطلب ہے کہ 4 اگر اس نے مار لی ہوں کنکریاں اور دوسرے کی طرف چلا جائے تو اب ترتیب پھر بھی ٹھیک ہے، دوسرے کو مکمل کر کے وہ جس کو 4 ماری تھی اس کو آ کر مکمل کر سکتا ہے، اس کو آ کر مکمل کر سکتا ہے۔ شہید اول نے تو یہ بات مطلق کی ہے، یحصل الترتیب اربع حسیات، کہ 4 کنکریاں اگر اس نے ماری ہیں اور پھر اگلے کی طرف چلا گیا جو اس کے بعد ہے تو ترتیب پھر بھی حاصل ہے، اس کو مکمل کر کے اس کو پھر آ کر مار سکتا ہے ٹھیک ہے، چاہے ظاہری عبارت یہ کہتی ہے آمد ہو یا ناسی ہو، جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ حکم ناسی کے لیے ہے،
جاہل کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یہ کام کرے گا، یعنی 4 کنکریاں پہلے کو مار کر جان بوجھ کر دوسرے کی طرف جائے گا، آمد ہوگا، تو دوسری اس کی جو جمرہ کو اس نے مارا ہے وہ باطل ہے۔ دوسری جان بوجھ کر کوئی پہلی کو چھوڑ کر دوسری کو مارے گا تو وہ دوسری کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ پہلی کو 4 ماری بھی جان بوجھ کر پہلی کو نہ مکمل چھوڑ کر دوسری کی طرف جائے جان بوجھ کر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری کو دوبارہ مارنی پڑیں گی، پہلی کو کامل کر کے دوسری کو دوبارہ مارے گا۔ جان بوجھ کر والی صورت میں یہ نہیں ہے، یہ بھولنے کی صورت میں ہے کہ 4 مار کر آگے نکل گیا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کو کامل کر کے اس پہلی 4 کو جو بھول گیا تھا اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر دوسرے کی طرف گیا ہو تو پھر دوسری جو ماری ہے نا دوسرے جمرہ کو، ٹھیک، جان بوجھ کر وہ صحیح نہیں، اس کو دوبارہ انجام دینا پڑے گا، پہلی کو مکمل کر کے دوبارہ اس کو بھی مکمل کرے گا۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكْفِي فِي وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنَا أَن يَتَجَاوَزَ الْكَوْنُ بِهَا نِصْفَ اللَّيْلِ، کافی ہے مبیت بِمِنَا کے وجوب میں أَن يَتَجَاوَزَ الْكَوْنُ بِهَا کہ وہ منا میں نصف رات سے وہ کیا کر جائے، تجاوز کر جائے۔ فَلَوْ الْخُرُوجُ بَعْدَهُ مِنْهَا، اس نصف کے لیے خارج ہونا ٹھیک ہے، بعد نصف الليل منها، منا سے خارج ہونا اس کے لیے ہے، فَلَهُ اس نصف کے لیے الخروج خارج ہو سکتا ہے، بعد نصف الليل منها، منا سے خارج ہو سکتا ہے، وَلَوْ إِلَى مکہ، اگرچہ مکہ کی طرف ہی۔ وَيَجِبُ فِي الرَّمْيِ الترتیب بین الجمرات الثلاث، رمی میں ترتیب واجب ہے جمرات ثلاث کے درمیان، اولا وسطی عقبہ۔ یبدأ بالاولی، پہلے جمرات سے شروع کرے گا، وہی اقرب الی المشعر، اور وہ مشعر کے قریب ہے، تلی مسجد الخیف، مسجد خیف کے نزدیک ہے۔ ثم الوسطی، پھر وہ وسطی ہے، وہ جو عقبہ وسطی ہے، ثم جمرہ تل عقبہ، پھر جمرہ عقبہ ہے۔ ولو نقصا، اگر عکس کرے گا، ولو نقصا، اگر عکس کرے گا، فقدم مؤخرا عامدا کان او ناسیا بطل رمیہ اے مجموعہ من حیث ہوا مجموع۔ ولو نقصا، اگر عکس کرے گا، فقدم مؤخرا، مؤخر کو مقدم کرے گا، عامدن جان بوجھ کر، اور ناسین یا بھول کر، بطل رمیہ اے مجموعہ من حیث ہوا مجموع، مجموع رمی از لحاظ مجموع اس کی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ وَأَمَّا رَمْيُ الْأُولَى فَإِنَّهُ صَحِيحٌ، اما رمی الاولا، اما پہلے کو رمی کرنا، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ، رمی الاولا پہلے کو رمی کرنا جو ہے وہ صحیح ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَتْ، اگرچہ وہ مؤخر تھا لیکن پھر بھی پہلے کی عکس بھی کرے گا نا تو پہلے والی ٹھیک ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَتْ، کیوں، لِضَرُورَتِهَا أَوَّلًا، کیونکہ یہ رمی اولا جو ہے ہو گئی ہے، لِضَرُورَتِهَا أَوَّلًا، یہ ہو گئی ہے اولاً، پہلی ہو گئی ہے۔ فَيُعِيدُ عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ، پس رمی کا اعادہ کرے گا، عَلَى مَا يَحْصُلُ مَعَهُ التَّرْتِيبُ، جس سے اس کو ترتیب حاصل ہو جائے۔ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ مَحْضًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ أَعَادَ عَلَى الْوُسْطَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهَكَذَا۔ وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ مَحْضًا، اگر عکس محض ہو، عکس محض کیسے ہوگا، پہلے عقبہ کو مارے، پھر درمیانی کو، پھر اولا کو، یہ عکس محض ہے۔ اگر عکس محض ہو، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ ظاہر عبارت یہ ہے، اعاد علی الوسطی و جمرۃ العقبہ، تو وسطی کا اعادہ کرے گا اور جمرہ عقبہ کا، وہاکذا، اور اسی طرح۔ وَيَحْصُلُ التَّرْتِيبُ بِأَرْبَعِ حَسِيَاتٍ،
بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربعين وانتقل إلى ما بعدها صح وأكمل الناقصة بعد ذلك. توجہ وَيَحْصُلُ التَّرْتِيبُ بِأَرْبَعِ سَعْيَاتٍ 4 کنکریوں کے ذریعے ترتیب حاصل ہو جاتی ہے. بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع بین معنی کہ جب وہ جمرہ کو مارے گا 4 وانتقل إلى ما بعدها اور وہ منتقل ہو جائے گا إلى ما بعدها بعد والے کی طرف صح تو صحیح ہے. وَأَكْمَلَ النَّاقِصَةَ بَعْدَ ذَلِكَ اور ناقصہ کو مکمل کرے گا بعد ذَلِكَ یعنی دوسرے جمرہ کے بعد وہ جو پہلی ناقص چھوڑی تھی اس کو کامل کرے گا. وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ اسْتَأْنَفَ التَّعْلِيَةَ لیکن اگر وہ جو پہلے جمرے کو مارا تھا اور دوسرے کی طرف چلا گیا تھا اگر وہ 4 سے کم ہو وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ اگر وہ 4 سے کم تھے استأنف التعلیہ تو نئے سرے سے مارے گا. تعلیہ یعنی دوسرے کو بھی نئے سرے سے مارے گا. اگر وہ 4 سے کم ہے جس پہلے کو مارا ہے استأنف التعلیہ تو دوسرے کو پھر نئے سرے سے مارے گا. وفی الناقصۃ وجہان اجودہما الاستئناف ایضا. اچھا وہ جو پہلا جس کو ناقص چھوڑا تھا جس کو ناقص اس نے چھوڑا تھا اسی پر بنا رکھے گا اور کامل کرے گا یا اس کو نئے سرے سے انجام دے گا. ناقص جو ہے وفی الناقصۃ وجہان ناقصہ میں 2 وجہیں اجودہما الاستئناف ایضا اجود یہ ہے کہ اس کو نئے سرے سے مارے گا. وَقَضَى لَوْ رَمَى الْأَخِيرَ دُونَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ قَطَعُوا لِوُجُوبِ الْوَلَاءِ. اسی طرح ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہیں لو رمل اخیرہ اسی طرح کا مطلب سمجھیں یعنی نئے سرے سے مارنا واجب ہے. صحیح ہے نا استئناف واجب ہے. قضا کا اشارہ یہ ہے لو رمل اخیرہ اگر جمرہ آخری کو رمی کرے دون 4 4 سے کم جمرہ عقبہ اور آخری کو رمی کرے 4 سے کم ثم قطعہ پھر رمی کو قط کر دے کسی وجہ سے 4 مارے تھے اس آخری کو چھوڑ دیا تھا پھر جب اس کو مارنا ہے تو نئے سرے سے مارے. لوجوب الولا کیونکہ موالات واجب ہے دوبارہ سنو. وَقَضَى لَوْ رَمَى الْأَخِيرَ دُونَ الْأَرْبَعِ اگر اس آخری جمرہ کو رمی کرے 4 سے کم ثم قطعہ پھر رمی کو قط کر دے ٹھیک ہے تو پھر اس کو بھی کیا کرے گا قضا یعنی نئے سرے سے مارے گا. کیوں لوجوب الولا کیونکہ موالات واجب ہے. ھذا کلہ مع الجہل والنسیان یہ ساری بات جہلیہ نسیان کی صورت میں ہے ٹھیک ہے یعنی 4 مار کر پہلے کو جمرے کو دوسرے کی طرف چلا گیا تھا یہ نسیان کی بنا پر تھا. لیکن اگر پہلے کو مار کر دوسرے کی طرف چلا گیا اور کرے بھی جان بوجھ کر کرے تو دوسری جو کرے گا دوسری رمی اور جمرہ دوسرے کی یا تیسرے کی وہ اصلاً صحیح نہیں ہے کیونکہ جان بوجھ کر دوسرے کو بندہ کر ہی نہیں سکتا دوسرے جمرے کو کنکریاں نہیں مار سکتا جب تک پہلے کو مکمل نہ کرے. اما مال عمد فیجب اعادۃ ما بعد التي لم تکمل مطلقا لنہی عن الاشتغال بغیر قبل اکمالها. توجہ عمد کی صورت میں فیجب اعادۃ ما بعد التي لم تکمل اعادہ کرنا واجب ہے ما بعد التي لم تکمل اس کے بعد والے کا التي لم تکمل جس کو کامل نہیں کیا تھا اس کے بعد والی کا اعادہ کرنا واجب ہے مطلقاً چاہے 4 کنکریاں مار چکا تھا یا 4 سے کم تھیں 4 مار چکا تھا یا 4 سے کم تھیں جس کو مکمل نہیں کیا تھا اس کے بعد والے کی طرف چلا گیا جان بوجھ کر تو اس بعد والے کا اعادہ کرنا واجب ہے. اما مال عمد اما جان بوجھ کر فیجب اعادۃ ما بعد التي لم تکمل اعادہ کرنا واجب ہے کس کا ما بعد التي جو اس کے بعد ہے التي لم تکمل جس کو کامل نہیں کیا اس کے بعد والی کا اعادہ کرنا واجب ہے مطلقاً
چاہے 4 مار چکا تھا یا 4 سے کم تھی، کیونکہ جان بوجھ کر بعد والے کی طرف دیا ہے، اعادہ کرنا بعد والے کا واجب ہے۔ کیوں؟ نہیں عن اشتغال بغیرہا، چونکہ نہیں آئی ہے اشتغال بغیرہا قبل اکمالہا، پہلے کے وہ پہلی جو ہے اس کے بغیر مشغول ہونا، کیا ہے جان اس کے بارے میں؟ نہیں آئی ہے قبل اکمالہا، اس پہلی کے مکمل کرنے سے پہلے، اس پہلی کے علاوہ مشغول ہونے میں نہیں آئی ہے۔ وَإِعَادَتُهَا إِن لَمْ تَبْلُغِ الْأَرْبَعَ، وَإِعَادَتُهَا وہ جو پہلی ہے ناقصہ اس کا اعادہ کرے گا، إِن لَمْ تَبْلُغِ الْأَرْبَعَ اگر 4 اس نے کامل نہیں کی تھی، وَإِلَّا اگر 4 ماری تھی وہ اگلے چلا گیا تھا، بنا علیہا تو اس 4 پر بنا رکھے گا، وَاسْتَأْنَفَ الْبَاقِي اور باقی کو نئے سرے سے انجام دے گا، باقی یعنی جمرہ دو مرسیب کو نئے سرے سے انجام دے گا۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے بین العامد وغیرہ، عامد اور غیر عامد کے درمیان فرق نہیں ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہے بین العامد وغیرہ، عامد اور غیر عامد کے درمیان فرق نہیں ہے۔ کون سی بات والا؟ نہیں کہا وَيَحْصُلُ التَّرْتِيبُ بِأَرْبَعِ حَسِيَاتٍ، 4 کنکریوں کے بعد ترتیب حاصل ہو جاتی ہے، پہلے کو 4 مار دوں آگے نکل گیا ہو تو پھر وہ باطل نہیں ہے، دوسری کو مکمل کر کے پہلی کو کامل کر سکتا ہے۔ اس عبارت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر آگے گیا ہو یا بھول کر گیا ہو، ظاہری عبارت تو یہ کہہ رہی ہے وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے عدم الفرق، فرق نہیں ہے بین العامد وغیرہ، عامد اور غیر عامد کے درمیان فرق نہیں ہے، عبارت سے ظاہر ہوتا ہے فرق نہیں ہے، عامد اور غیر عامد کے درمیان جو ہے فرق نہیں ہے۔ وَبِالتَّفْصِيلِ قَطْعًا فِي الدُّرُوسِ، تفصیل جو عامد اور ناسی کے درمیان تفصیل ہے، ٹھیک، قطع فی الدروس، مصنف نے دروس میں اس پر قط پیدا کی ہے۔ وبالتفصیل قطع فی الدروس، تفصیل عامد اور ناسی کے درمیان والی تفصیل جو ہے اس پر مصنف نے کتاب دروس میں قط پیدا کی ہے۔ اس کے بعد میرے بچے مطلب ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کیا کرے آگا جان، ایک جمرہ کو نا ایک بندہ جو ہے نا وہ بھول گیا ہے، ایک جمرہ کو یہ بندہ بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، اب بھلا یہ کیا کرے گا؟ ایک جمرہ کو یہ بھول گیا ہے، باقیوں کو مارا ہے، تو اب پتہ نہیں ہے کس کو بھولا ہے، 3 ہے نا، 3 ہے، جمرہ اولا وسطی عقبہ، یہ 3 تھے، ان میں سے ایک کو وہ بندہ کیا گیا بھول گیا، اب پتہ نہیں ہے کہ کس کو یہ بھولا ہے، ایک بھولا ہے، 3 میں سے ایک کو بھولا ہے، اولا بھولا ہے، وسطی عقبہ یہ پتہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو یہ پھر تمام کو نئے سرے سے مارے گا، پہلے کو رمی جمرہ اولا کو، پھر دوسرے کو وسطی کو، عقبہ کو پھر نئے سرے سے مارنی پڑے گی۔ حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ مارا اس نے ایک کو نہیں ہے، لیکن پتہ کیوں کہ نہیں ہے، لہذا سب کو نئے سرے سے مارنا پڑے گا، جمرہ اولا کو بھی مارے گا، وسطی کو بھی مارے گا، عقبہ کو بھی مارے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کنکری مارنا بھول جائے اور پتہ نہ ہو کہ یہ جو ناقص ایک کنکری ہے یہ کس کو میں نے ناقص چھوڑی ہے، پہلے کو ایک نہیں ماری، دوسرے کو نہیں ماری، تیسرے کو نہیں ماری، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ایک کنکری کم ماری ہے، پتہ یہ نہیں پہلے کو کم ماری، دوسرے کو، تیسرے کو، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ ایک کنکری جو کم ماری ہے پتہ نہیں چل رہا، کہتے ہیں سب کو
एक एक कंकरी सबको मारता जाए, एक एक कंकरी और सबको मारता जाए। इसी तरह कि अगर 2 कंकरियां 3 कंकरियां मारना भूल जाए और पता नहीं चल रहा कि ये 2 कंकरियां ये 3 कंकरियां पहले को नहीं मारी थी, दूसरे को तीसरे के, सबको कहते हैं 2 2 3 3, जो भूला हुआ है वो मारता जाए। यहां तरतीब भी वाजिब नहीं है कि पहले नंबर पर पहले को मारे फिर दूसरे को फिर तीसरे को मारे, यहां तरतीब भी वाजिब नहीं है। तवज्जो। वलो नसिया रमी जमरतिन आदा अलल जमी इन लम ततयन, अगर रमी जमरा को भूल जाए, आदा अलल जमी ये तमाम का यादा करेगा, इन लम ततयन अगर वो मुय्यन ना हो, मुय्यन नहीं है पहली दूसरी तीसरी तो सबको मारेगा। क्यों? ले जवाब कौन उला, ले जवाब यानी ले एहतिमाल कौन, वो मनसिया जो भूला है, अलूला वो पहली हो, जमरे उला हो जिसको न मारी हो, ठीक है। फतबतुल अखीरताने, पस 2 आखिरी भी इससे क्या हो जाएंगे, बातिल हो जाते हैं। पस इससे 2 आखिरी भी बातिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तरतीब जरूरी है। एहतमाल दे रहे हैं कि ये जिसको नहीं मारा वो पहला हो, जब पहले को नहीं मारा तो आखिरी 2 भी फिर बातिल हो जाते हैं। लौ नसिया रमी जमरतिन आदा अलल जमी लम ततयन, अगर एक जमरा को रमी करना भूल जाए तो तमाम का यादा करेगा, लम ततयन अगर मुय्यन ना हो कि किसको भूला है। ले जवाब कौन उला, क्योंकि एहतमाल है कि ये मनसिया कौन, हाँ वो मनसिया उला हो, पहला जमरा हो। फतबतुल अखीरताने, पस 2 आखिरी भी क्या हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तरतीब थी, पहला को नहीं मारा तो आखिरी 2 मारे, वो भी किसी काम के नहीं, पहले को भूला था, ठीक है, तो आखिरी 2 का भी कोई फायदा ना हुआ फिर, इसलिए बातिल है। वलो नसिया हसातन वाहिदतन वश्तबा नाकिसु मिनल जमरात रमा अलल जमी, वलो नसिया हसातन, अगर एक कंकरी भूल गया है, वाहिदा और मुश्तबे है, अन्नाकिसु मिनल जमरात, नाकिस जमरात में से मुश्तबे है कि ये एक कंकरी पहले को नहीं मारी, दूसरे को तीसरे को मुश्तबे है। रमाहा अलल जमी, ये कंकरी ये संग मारेगा अलल जमी तमाम को, पहले दूसरे तीसरे को एक एक कंकरी मारेगा। लउसूल तरतीब एकमाल अरबा, क्योंकि तरतीब हासिल है 4 के मुकम्मल होने से, क्योंकि एक नहीं मारी ना, बाकी तो वो मार चुका है, लिहाजा तरतीब हासिल है। वकज़ा लौ नसिया इस्नतैन वसलासन, और इसी तरह अगर वो 2 को भूल जाए, वसलासन और 3 को अगर वो भूल जाए, 2 को भूल जाए, वसलासन और इसी तरह वो 3 को भूल जाए, तो उसमें भी क्या है जान, यही हुक्म है कि उस पहले जमरे को 2 मारेगा, फिर दूसरे को 2, फिर तीसरे को 3 है, तो वो भी इसी तरह। क्या तरतीब यहाँ वाजिब है कि ये एक एक या 2 2 भी मार रहा है भूली ही, ये पहले नंबर पर पहले जमरे को, फिर वस्ता को, फिर उकबा को ना, कहते हैं तरतीब यहाँ वाजिब नहीं है। वला यजिब तरतीब होना, यहाँ तरतीब वाजिब नहीं है। क्यों? लिअन्नल फाइत मिन वाहिदतिन, क्योंकि फाइद जो है वो एक कंकरी जो है ना फौत हुई है। वह वजूबुल बाकी, ठीक है जान, वह वजूबुल बाकी मिन बाबिल मुकद्दमा, बाकी को जो मार रही और वाजिब है वो अज़बाब मुकद्दमा है, वो अज़बाब मुकद्दमा मार रहे हैं। का वजूब सलास फराइज़ा अन वाहिदतिन मुश्तबहतिन मिनल खम्से, जैसे 3 फरीज़े पढ़ना वाजिब है, किससे, अन वाहिदतिन, एक नमाज जो मुश्तबह है 5 नमाजों में, कि 5 नमाजों में से एक नमाज मैंने नहीं पढ़ी, पता नहीं कौन सी नहीं पढ़ी, 5 में से एक नहीं पढ़ी, तो उसको 3 फरीज़े पढ़ने पड़ते हैं, एक 2 रकाती, एक 3 रकाती, एक 4 रकाती। जिस तरह
یہاں بھی ایسے ہے نعم لو فاتہو من کل جمرۃ واحدۃ او اثنتان او ثلاث وجب الترتیب لتعدد الرمی بالاصالہ. ٹھیک ہے، توجہ کرنا. اگر اس حاجی سے فوت ہو جائے من کل جمرتین، ہر جمرہ یعنی اولا وسطی عقبہ، ہر جمرہ سے واحدتن، ایک کنکری مارنا بھول گیا ہے ہر جمرہ سے، یا 2 بھول گیا یا 3 بھول گیا ہے، تو پھر یہاں واجب الترتیب، تو ترتیب واجب ہے لتعدد رمی کے متعدد ہونے کی وجہ سے بالاصالہ یہاں رمی متعدد ہے، کیونکہ پہلے کو بھی مارنا ہے، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی مارنا ہے. کیونکہ نعم لو فاتو من کل جمرہ، خود کہہ رہا کل جمرہ، اگر حاجی سے فوت ہو گیا ہے ہر جمرہ سے واحدتن، ایک کنکری ہر جمرہ کی، او اثنتان، یا 2 کنکریاں ہر جمرہ کی، او ثلاث، یا 3 کنکریاں بول گیا ہے، واجب الترتیب، ترتیب واجب ہے لتعدد الرمی بالاصالہ، کیونکہ رمی متعدد ہے، بالاصالہ متعدد ہے. ولو فاتو ما دون 4 وشک فی کون من واحدۃ او اثنتین او ثلاث وجب رمی ما یحصل معه یقین البراۃ. اچھا، یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 4 سے کم اس سے فوت ہو گئی ہوں، 4 سے کم فوت ہوئی، یقین ہے کہ مثلا 2 ہیں، 4 سے کم ہونے کا یقین ہے، لیکن شک اس میں ہے کہ وہ جمرہ اولا کی تھی، دوسرے کی تھی، یا جمرہ تیسرا جو ہے اس کی تھی، ہیں 2. شک اس میں ہے کہ وہ 2 جو کم ماری ہیں، 2 تو کم ماری ہیں، لیکن وہ پہلے جمرہ کی ہیں، دوسرے کی ہیں، تیسرے کی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اتنا مارے کہ اس کو یقین ہو جائے. ولو فاتو ما دون 4، اگر اس حاجی کی فوت ہو جائیں ما دون 4، 4 سے کم مثلا 2، وشک فی کون من واحدۃ او اثنتین او ثلاث، اور شک ہے کہ یہ دون 4 من واحدۃ، وہ پہلے جمرے کی ہیں، او اثنتین، یا دوسرے جمرے کی ہیں، او ثلاث، یا اس تیسرے کی ہیں. واجب رمی ما یحصل معه، واجب ہے، ٹھیک ہے، رمی کرنا ما یحصل معه یقین البراۃ، جس سے برات کا یقین ہو جائے، مرتباً ترتیب سے، کیوں لجواز التعدد، احتمال التعدد ہے. ولو شک فی اربع کذالک استانف الجمیع، اگر ولو شک فی اربع کذالک، ٹھیک ہے، اگر شک کرے آغا جان، اگر وہ شک کرے، ٹھیک ہے، کس بات میں؟ اس بات میں فی 4، 4 میں اگر وہ شک کرے، کذالک کہ یہ 4 جو نہیں ماری، 4 وہ نہیں ماری، وہ کذالک من واحدہ، پہلی کی ہیں، دوسرے کی ہیں، تیسرے کی ہیں، 4 نہیں ماری، اس کا یقین ہے، لیکن یہ پہلے کی ہیں، دوسرے کی ہیں، تیسرے کی، اس میں شک ہے. لو شک فی اربع کذالک، اگر 4 میں شک کرے کذالک کہ پہلے کی ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، استانف الجمیع، تو تمام کو نئے سرے سے مارے گا. موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.